آل محمد عجل فرجهم۔ تو آج احکام شرعیہ کے حوالے سے سخن چینی کے بارے میں چند احکام بیان ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ سخن چینی اور نمامی یہ گناہان کبیرہ میں سے ایک ہیں۔ سخن چینی اور نمامی یہ دونوں ایک ہی چیز ہے۔ نمیم سخن چین کو کہتے ہیں۔ خدا تعالی نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا ہے کہ بعض اشخاص کے بارے میں۔ جی ہاں، سخن چین اس شخص کو کہا جاتا ہے جو دو افراد کے درمیان دوستانہ روابط کو ختم کرنے کے لیے ایک دوسرے کی باتیں ایک دوسرے تک پہنچاتا ہے تاکہ ان کے درمیان روابط کو ختم کریں۔ سخن چینی سے مراد یہ ہے، نہ ان کی ابھی آپ اصلاح کے لیے ایک دوسرے کی باتیں پیغام آگے پہنچاتے ہو تو سخن چینی نہیں ہے۔ سخن چینی ایک منفی صفت ہے اور جس میں دوستانہ روابط کو ختم کرنا مقصود ہوتا ہے۔ دو افراد کے آپس میں جو اخوت ہے، بھائی چارہ ہے، دوستی ہے، صمیمیت ہے، روابط ہے، تعلقات ہیں، لین دین ہے، انہیں ختم کرنا چاہتا ہے، دور کر دینا چاہتا ہے۔ تو لہذا یہ گناہان کبیرہ میں سے ایک ہے۔ سخن چینی کے ذریعے کسب مال حرام ہے۔ ابھی بعض لوگ جاسوسی پہ ہوتے ہیں، بھئی آپ نے انہوں نے مثلا بعض افراد کہا کہ ان کے بارے میں باتیں معلوم کریں، مجھے بتا دیں، مثلا آپ کو میں تنخواہ دیتا ہوں یا حق زحمت، یہ حرام ہے۔ سخن چینی کو پیشہ بنائیں اور اس مد میں پیسے لے لیں، آپ سے بھی لے لیں، ان سے بھی لے لیں، تاکہ آپ کے بعض لوگ جو ہیں ڈبل کام کرتے ہیں، ادھر سے بھی لے لیتے ہیں کہ میں آپ کے لیے وہاں سے باتیں لے آتا ہوں، اور ادھر بھی کرتے ہیں کہ یہاں سے باتیں لے جاتے ہیں۔ جاسوسی کا ایک شعبہ ہے۔ تو کسب مال سخن چینی کے راستے سے اس طریقے سے حرام ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ سخن چینی صرف گفتار تک محدود نہیں ہوتی، کہ صرف باتوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ دوسروں کی باتیں بتانا، لکھنا یا اشارے سے پہنچانا، یہ سب سخن چینی میں شامل ہے۔ کسی دوسرے کے بارے میں جو معلومات ہے آپ نے اسے فراہم کرنی ہے، اور نیت وہی قطع تعلقات ہیں، دوستانہ روابط کو ختم کر، اسی نیت سے آپ لکھ کر بھیجیں، خط کتابت کی سخن چینی ہے۔ آپ اشارے سے سمجھا دیں اسے، سخن چینی ہے۔ آپ زبان سے کہیں، سخن چینی ہے۔ تو سخن چینی صرف گفتار میں محدود نہیں ہے، نوشتار بھی شامل ہے اس میں، اور اشارے بھی شامل ہیں۔ اگر کوئی اہم مصلحت ممکن ہے کہ وہ نمامی کے مقصدے پر مقدم ہو، ایک مصلحت ایسی ہے کہ وہ آپ سمجھتے مقدم ہے، اگرچہ میں سخن چینی کروں گا تو فساد بھی ہے، لیکن وہ مصلحت زیادہ اہم ہے اس مقصدے سے، تو اس وقت نمامی جائز ہے، اس وقت سخن چینی جائز، اگرچہ ان کے روابط آپس میں خراب ہو سکتے ہیں، لیکن اس سے جو فائدہ ہوگا بعض مومنین کو یا بعض گھرانے کو، بعض افراد کو، وہ بہت اہم ہے، ورنہ ان کا مثلا نقصان ہوگا۔ تو یہ دو افراد آپس میں دور ہو جائیں پرواہ نہیں ہے، لیکن جو اصل مسئلہ، تو اگر مصلحت مہم ہو کہ مصلحت جو ہے برتر ہو اس مقصدے سے جو نمامی سے وجود میں آ سکتا ہے، اس صورت میں جو ہے سخن چینی جائز ہے، نمامی جائز ہے۔ جیسے یہ کہ دو افراد میں نامشروع روابط ہیں، مثلا عام ہے ابھی اسکول میں، کالجز، یونیورسٹیز میں، جو مثلا لیڈیز کے لیے بوائے فرینڈز ہیں اور لڑکوں کے لیے گرل فرینڈز، تو ان کے روابط ہوتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی مصلحت نہیں ہے کہ ان کو اسی حال پہ چھوڑیں، لہذا ان کے روابط کو ختم کرنا چاہتے ہیں آپ،
یا سخن چینی کرتے ہیں، دو باتیں اس کو بتاتے ہیں، دو باتیں اس کو بتاتے ہیں کہ ان کے دل آپس میں سرد ہو جائیں تاکہ ان کے روابط تو ختم ہو جائیں گے لیکن نامشروع رابطے بھی بیچ میں ختم، تو یہ نامشروع رابطوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں مثلا اس طرح سے۔ مثلا آپ اپنے دوست کی آئی ڈی سے آن لائن ہو جاتے ہیں اور اس گرل فرینڈ سے بات کرتے ہیں اور اسے ایسی باتیں سناتے ہیں کہ وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرا دوست مثلا باتیں کر رہے ہیں، ایک طریقہ یہ ہے نا کہ اس طرح سے۔ بہرحال یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو اگر مصلحت کا اقتضا ہو تو سخن چینی، جس طرح جھوٹ مصلحت کا تقاضا ہو تو دروغ مصلحت آمیز بہ راست مفسد انگیز، اسی طرح سے چونکہ مصلحت ہے کہ ایک مومن کی جان مال عزت اور آبرو کو بچانا ہے، لہٰذا میں نے ایک یا دو جھوٹ بولنا ہے، حتیٰ قسم بھی آپ کھا سکتے ہیں کہ تاکہ وہ باور کرے، چونکہ مصلحت ہے، مصلحت شرعیہ، مصلحت اسلامیہ، مصلحت الہیہ، تو یہ ابھی دو افراد کے مابین رابطے کو آپ نے قطع کرنا ہے چونکہ نامشروع رابطے ہیں، نگاہ نامشروع ہے اور سخن نامشروع ہے اور یا لمس و نظر نامشروع، اب یہ آگے جا کر بہت بڑا فساد معاشرے میں پیدا ہو سکتا ہے یا خاندانوں میں فساد ہو سکتا ہے، تو آپ ان کو ختم کر سکتے ہیں نمامی کے سخن چینی کے ذریعے۔ مثلا آپ یا اس کے بارے میں ایک دو بدگوئی کریں گے یا اس کے بارے میں یا مثلا اس طرح سے، تو یہ جو ہے چوتھا مسئلہ ہو گیا۔ نمامی سننا، یہ بھی خود نمامی کی طرح حرام ہے، ان سخن چینی سننا، ایک شخص دوسرے کو بتا رہے اور ہم سنیں کہ یہ اس کے بارے میں کیا بتا رہے، سخن چینی کی باتیں سنیں، یا پھر سیدھا براہ راست آ کر مجھ سے ہی مثلا کسی شخص کو میرے بارے میں ہی مثلا انہوں نے نمامی کرنی ہے، کسی شخص کی چغل خوری کرنی میرے پاس ہی، تو میرے لیے سننا حرام ہے، اس طرح اس کے لیے نمامی کرنا حرام ہے، میرے لیے سننا حرام ہے۔ اور مانند نمامی خود، جس طرح خود سخن چینی اور چغل خوری حرام ہے، اسی طرح اس کا سننا بھی حرام ہے۔ اور یہاں پر امر بالمعروف اور نہی از منکر واجب ہے، جب ایک شخص آپ کے پاس آئے نمامی شروع کرے کسی کے بارے میں، تو یا یہ کہ آپ کے لیے نہی از منکر واجب ہے کہ آپ اسے روکیں، وہی نمامی نہ کریں، چغل خوری نہ کریں، یہاں پہ واجب ہے، تو اگر نہیں کر سکتے آپ اٹھ کے چلے جائیں، نہ سنیں۔ تو لہذا نمام یعنی چغل خور شخص کو اس کام سے روکنا ضروری ہے، اور جس کی نمامی کی جا رہی ہے دفاع واجب ہے، جس طرح غیبت سننا حرام ہے، جو شخص غیبت کرتا ہے اسے روکنا واجب ہے، یا پھر خود وہاں سے اٹھ کے چلے جائے، اگر نہیں روک سکتے خود اٹھ کے چلے جائیں۔ اور جس شخص کے بارے میں غیبت ہو رہی ہے ہمارا اوپر واجب ہم اس کے دفاع کریں، بولے ایسا نہیں ہے، وہ اچھے ہیں، ہم نے دیکھا وہ نماز پڑھتا ہے، ہم نے دیکھا وہ صدقہ دیتا ہے، ہم دیکھا وہ عزاداری کرتے ہیں، وہ ایسا نہیں ہوا، کسی طرح سے بھی دفاع کریں اس کا۔ تو جس طرح غیبت کے بارے میں ہے کہ دفاع واجب ہے کہ جس کی غیبت، اسی طرح چغل خوری ہے نمامی کے بارے میں کہ جس شخص کے بارے میں نمامی آپ سے کی جا رہی ہے اب اس کا دفاع کریں، یا پھر اٹھ کے چلے جائیں، یعنی وہاں اس کے ساتھ نہ بیٹھیں۔ اور آخری حد کیا ہے کہ آپ دفاع بھی نہیں کر سکتے، نہی از منکر بھی نہیں کر سکتے، تو آخری حد کیا ہے کہ آپ باور نہ کریں، آخری حد دل میں اس کو انکار قلبی واجب ہے کہ یہ غیبت کر رہا ہے میں نہیں مانوں گا، بالکل آپ نے اثر نہیں لینا اس کا، جس طرح اس شخص کے بارے میں آپ کے نظریات تھے پہلے ابھی بھی وہی نظریہ رکھیں کہ مومن ہیں، دوست ہیں، اچھا یہ شخص غلط بول رہا ہے، ترتیب اثر نہ دینا لازمی ہے، یہ آخری اسٹیج ہے۔ چھٹا مسئلہ جو ہے نمام شخص کی توبہ، چغل خور کی توبہ کیا ہے؟ چغل خور کی توبہ پشیمانی تو سر فہرست واجب ہے کہ اپنے گناہ میں پشیمان ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جلب رضایت مقابل بھی واجب ہے
جس شخص کے بارے میں سخن چینی کی ہے جا کر اس کی رضایت بھی لینی چاہیے، یہ بھی واجب ہے۔ یہ اس صورت میں واجب ہے کہ جب اس تک بات پہنچی ہو کہ اس نے اس کے بارے میں نمامی اور سخن چینی کی ہے، اب اسے پتہ چل گیا ہے، باتیں اس تک پہنچی ہیں، اب اس کا دل دکھا ہے، اب اس نے اگر توبہ کرنا ہے واجب ہے کہ پشیمانی کے علاوہ، استغفار کے علاوہ اس شخص کو بھی جا کر راضی کریں۔ تو اگر اس تک بات نہیں پہنچی خود توبہ کریں بیٹھ جائیں، اگر باتیں پہنچی اس تک تو اسے راضی کریں کسی طرح سے۔ یہ چھٹا مسئلہ، لہذا توبہ واجب ہے، اور توبے میں مقابل جس شخص کی نمامی کی ہے اس کی رضایت بھی واجب ہے۔ ساتواں مسئلہ، سخن چینی کبھی جائز ہے بلکہ کبھی مستحب ہے۔ جیسے مشرکین جو کہ محارب ہیں مسلمانوں کے خلاف، مثلا مشرک ہیں جو مسلمانوں میں مثلا ایجاد اختلاف وغیرہ کرنا چاہتے ہیں، تو وہاں پہ سخن چین جائز کبھی مستحب ہے کہ مشرکین کے مابین اختلاف پیدا کریں، کیونکہ وہ مسلمانوں کے خلاف برسر پہ البتہ محارب ہونا شاید شرط ہے، اس طرح کفار حربی، وہ لوگ جو ہمارے خلاف لوگوں کو بڑکاتے ہیں اکساتے ہیں، تو ان میں اختلاف پیدا کرنا، تاکہ اسلامی جو ہے معاشرے اور اسلامی سپاہ اور اسلامی مجاہدین کی تقویت ہو جائے، وہ لوگ کمزور ہو جائیں، آپس میں لڑیں، دو سرداروں کو آپس میں لڑا دیں، تاکہ کیونکہ وہ لوگ ہے ہمارے خلاف، لڑنے کے علاوہ ان میں اختلاف ڈال دیں کہ اس طرح۔ تو ان صورتوں میں سخن چینی واجب ہے۔ دشمنان اسلام میں اختلاف ڈالنے کے لیے، ان کے جو ہے طاقت کو کمزور کرنے کے لیے سخن چینی نمامی کی جا سکتی ہے۔ پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آتے ہیں ابھی کچھ اخلاقیات پڑھتے ہیں، پھر قرآن کو پڑھیں گے۔ آج ہمارے سارے دوست غائب ہیں، پہاڑ پہ نہیں گئے، آپ بھی تو اپسیٹ ہیں، آپ کیوں اپسیٹ ہیں؟ یا تو ہماری گفتگو حرص اور قناعت میں ہے۔ حرص یعنی لالچ، زیادہ خواہی، اور قناعت یعنی ضرورت پہ اکتفا کرنا۔ اس سلسلے میں کل بعض باتیں آپ کی خدمت میں عرض ہوئی ہیں کہ حرص کی وجہ سے حضرت آدم کے بارے، حضرت شعیب کے بارے میں، اور یہودیوں مشرکین اور زمانے پیغمبر اسلام کے ضعیف الایمان مسلمانوں کے حالات ہمیں بتاتے ہیں کہ حرص کی وجہ سے جنگ بدر، جنگ احد میں حرص کی وجہ سے دیکھیں مسلمان جیتی ہوئی جنگ ہار جاتے ہیں۔ خلاصہ اس طرح سے تو یہاں قرآن مجید میں بعض چیزیں بیان کر دی ہیں۔ حضرت آدم کے بارے میں جو آیتیں تھیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، سورہ طٰہٰ آیت 120 121، کہ جس میں حضرت آدم کے جو جنت کے پھل کھانے، مثلا شجرہ ممنوعہ کے پاس جانے سے منع کیا تھا، حضرت آدم نے مثلا پاس تو نہیں گئے لیکن وہاں سے مثلا میوے یا شیطان نے یا ہوا کے ذریعے جس سے بھی لایا انہوں نے کھایا، مثلا یہی چیز سبب بنی ترک اولا کا، اور یہ بھی حرص کی وجہ سے، مثلا جس طرح انہوں نے لکھا۔ دوسری آیت جو ہے وہ مدین اور شعیب کے بارے میں، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کی طرف، شہر مدین کی طرف ہم نے شعیب کو بھیجا، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ، اور مدین کی طرف شعیبًا، أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے کہا، قال، اس نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، یا قومی، یا حذف ہو جاتا ہے، زیر رہ جاتے ہیں، تو یا قومی، اے میرے قوم، اعبدوا اللہ، تم سب اللہ کی عبادت کرو۔ ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، ما نافیہ، نہیں، لکم تمہارے لیے، ما لکم من الہ، کوئی الہ، کوئی معبود، کوئی خدا نہیں تمہارے
تمہارے لیے نہیں ہے، غیرہ اس کے سوا، اس کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ قد جاءتکم آیا تم سب کے پاس، بینتن روشن دلیل، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے۔ تو حضرت شعیب نے کیا کہا، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، بتحقیق اس کی طرف سے تمہارے پاس واضح دلیلیں آ چکی ہیں، آیتیں آ چکی ہیں۔ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ، اس کا ترجمہ شاید آپ لوگوں کو نہیں آتا۔ فَأَوْفُوا بس پورا پورا دیا کرو، کیل وزن، جب تم لوگ ناپتے ہو تو پورا پورا، وفا پورا دینے کو کہتے ہیں، مکمل۔ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، لہذا ناپ تو پورا کیا کرو، مکمل دیا کرو، کمی نہ کرے۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کی چیزوں میں کمی نہ کیا کرو۔ تبخسو کمی کرنا، بخس کم کو کہتے ہیں، حقیر۔ حضرت یوسف کے بارے میں بخس آیا ہوا ہے، وَشَرُوهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ، ناچیز پیسوں میں خرید لیا یوسف کو، ناچیز بخس کمی، کم۔ تو وَلَا تَبْخَسُوا کمی نہ کرو، تم کمی نہ کرو، ناس لوگوں کے لیے، اشیاءہم ان کی چیزوں کو، جب آپ نے لوگوں کو چیزیں دینی ہے ناپ تول کے تو کمی نہ کیا کریں۔ وَلَا تُفْسِدُوا، اور تم سب فساد پیدا نہ کرو، فی الارض زمین میں، بعد اصلاحها، زمین میں اصلاح، معاشرے میں اصلاح ہونے کے بعد دوبارہ فساد پیدا نہ کرو۔ اچھا، ذالکم خیر لکم، ذالکم اس طرح ذالکہ ہے، اس طرح ذالکم ہے، ذالکم خیر لکم، یہ چیزیں خیر بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین اگر تم سب مومن ہو۔ تو انشاءاللہ ترجمہ ہلکا پھلکا ذہن میں آ رہے ہیں نا؟ تو حضرت شعیب کے بارے میں یہ آیا ہے کہ حضرت شعیب کو خدا تعالی نے مدین کی طرف بھیجا، اور انہوں نے کہا کہ میرے قوم صرف خدا کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اور اس کی طرف سے واضح دلیلیں آ چکی ہیں، اب تمہیں شک و شبہ نہیں کرنی چاہیے، پس ناپ تول پورا کیا کریں، لوگوں کے چیزیں کم نہ دیا کریں، اور زمین میں فساد پیدا نہ کریں اصلاح کے بعد، اگر تم مؤمن ہو۔ اس میں بھی دیکھیں لوگ کمی بیشی کرتے تھے ناپ تول میں، یہ بھی حرص کی وجہ سے۔ تو کیا ہوتا ہے، لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، یہ اسی ناپ تول میں کمی کا نتیجہ ہے، جو کریں تو فساد ہو جائے گا، جب آپ ناپ تول میں کمی کریں تو فساد ہو جاتا ہے۔ ان ھذا اخی، حضرت داؤد کے پاس آئے یہ جو دو بندے جنہوں بھی سرکشی کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں دوسرے دوستوں میں، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اور اچھے عمل، وہ اس طرح نہیں کرتے ہیں۔ یعنی ایمان والوں کا یہ پیشہ نہیں ہے کہ اپنے 99 کو بھی کہے گی تو کیا تم اپنا ایک بھی مجھے دے دو، تم فارغ ہو جاؤ، یہ کیسے دوست ہیں؟ وقلیل ما هم،
دیکھو بہت عجیب ہے، بہت عجیب کہ مگر وہ لوگ سرکشی نہیں کرتے ایک دوسرے کے خلاف جو ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح انجام دیتے ہیں. وقلیل ما، اور یہ لوگ کتنے کم ہیں. ایسے افراد بہت، لہٰذا دوست، اچھے دوست بہت کم ملیں گے، ایماندار اچھے عمل والے تو بہت کم ملیں گے. وظن داؤد انما فتناہ، داؤد نے سمجھا کہ ہم نے اس کا امتحان لیا ہے. داؤد نے سمجھا خدا میرا امتحان لے رہا بھی. بس اس نے استغفار کی اور سجدے میں گر گیا اور توبہ کی. یہ تیسری آیت جس میں حضرت داؤد کے پاس آنے والے یہ حرص اور لالچ کی وجہ سے اپنے 99 کو بھی رکھے اور دوسرے ایک کو بھی لینا چاہتے ہیں. عموماً جو ہے دیہاتوں میں اس طرح ہوتا ہے. ایک غریب کی اتنی سی زمین ہے تو اس کو ہمیں دے دو، ہماری زمین وہ ہمارا مسئلہ یہ سیدھ برابر نہیں، اس کو سیدھا کرنا ہے، اپنی زمین میں دے دو بیچ. یعنی واقعا اس طرح سے حتیٰ کہ زمین لکیر سیدھی کرنے کے لیے دوسروں کی زمینیں لے لیتے ہیں. بہرحال اس طرح. یہ تیسری آیت ہو گئی. چوتھی آیت، یہ جو آیت عرض کی یہ سورہ صاد کی آیت نمبر 23 اور 24 ہے. یہ جو ابھی تیسری آیت عرض کی. چوتھی آیت وَلَتَجِدَنَّ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، اور یقیناً تم انہیں سب لوگوں سے زیادہ جو ہیں بڑھ کر زندگی کا حریص پاؤ گے. لَتَجِدَنَّهُمْ، وَلَا لا یعنی یقیناً تم پاؤ گے انہیں. احرص حریص لالچی، احرص زیادہ لالچی، زیادہ لالچ. افعال ٹھیک ہے نا، افعال تفضیل کرو. احرص احرص علی الحیاء ومن الذین اشرکوا، حتی مشرکین سے بھی زیادہ یہ لوگ لالچی ہیں. حتی مشرکین سے بھی زیادہ دنیا کی زندگی کے جو ہیں لالچ ہے انہیں. یودو، یہ لوگ چاہتے ہیں. یودو احدہم، ان میں سے ہر ایک یہ چاہتے ہیں. لو یعمر الف سنہ، کاش کہ 1000 سال ان کی عمر ہوتی. کس قدر لالچ ہیں، 1000 سال میری عمر ہو جائے. وما هو بمزحزحه من العذاب، یہ انہیں عذاب سے بچانے والا نہیں. 100,000 سال عمر بھی کریں تب بھی عذاب سے نہیں بچے گا. یہ لوگ لالچی ہیں، چاہتے ہیں زندگی رہے 1000 سال. وما ہوا یہ عمر بمزحزحه بچانے والا نہیں ہے. من العذاب، عذاب سے. لأن يعمر، یہ زندگی مل بھی جائے تو. واللہ بصیر بما یعملون. بعض لوگ لالچ اور حرص کی وجہ سے چاہتے ہیں کہ ان کی عمر بہت بڑھ جائے، زیادہ ہو جائے ان کی عمر. یہ بھی لالچ. اور اسی طرح سے ان الانسان خلق ہلوعا، انسان حریص، فطرتاً حریص پیدا ہوا ہے. اذا مسه الشر جزوعا، جب کوئی برائی ان تک پہنچتی ہے تو وہ جزا فضا کرتے ہیں. واذا مسه الخير منوعا، جب انہیں خیر نیکی ملتی ہے تو پھر بخیل ہو جاتے ہیں، منع کرتے نہیں دیتے. یہ بھی لالچ کی وجہ سے. کل وضاحت کروں گا انشاءاللہ. بعض آیتیں اس طرح سے ہیں تو یہ بھی ختم نہیں ہو رہا. 2 آیتیں اور رہتی ہیں. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. بعض مدینے میں ایسا ہوا تھا کہ پیغمبر اسلام خطبہ دے رہے تھے نماز جمعہ میں. جب مدینے سے مدینہ تاجروں کا سلسلہ بازار لگ گیا، جیسے ہی بازار لگ گیا نماز جمعہ چھوڑ کے گئے. چند افراد رہے. پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اگر یہ چند افراد بھی چلے جاتے تو عذاب نازل ہوتا تمہارے اوپر. یہ چند افراد رہ گئے اس کی وجہ سے. تو یہ آیت نازل ہوئی کہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. جب تجارت دیکھا، لہو لعب دیکھتے ہو تم ان پیغمبر کو کھڑا محراب میں چھوڑ کے بھاگ جاتے ہو ادھر. آج بھی یہی صورتحال ہے. آج بھی یہی صورتحال ہے. آج بھی یہی صورتحال ہے. ابھی ایک جگہ آپ جو ہیں کلاس رکھیں یا اہل بیت کے بارے میں کوئی ایسا پروگرام جس میں کھانا نہ ہو، دوسری جگہ آپ کھانا رکھیں، آپ دیکھیں کہ لوگ کہاں کس طرف جاتے ہیں. دونوں طرح آپ دعوت دیں، ادھر بھی دعوت، ادھر بھی دعوت. لگ صاحب ادھر چلے جاتے ہیں. انہیں پیغمبر ابھی بھی جب آپ مسجد کو، نماز کو، عزاداری کو چھوڑ کے چلے جاتے ہو، انہیں پیغمبر کو تنہا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، دین کو تنہا. امام حسین کو کربلا میں تنہا چھوڑ کے جائے. امام حسین تنہا ادھر نہیں، یہی ادھر بھی ہے. جب جہاں دین ہے وہاں اہل بیت ہے. جب آپ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اہل بیت کو تنہا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کھانے کے پیچھے. اہل بیت چھوڑ چلے. تو یہ آیت سورہ جمعہ کی نازل ہوئی کہ جب تم تجارت دیکھتے ہو، لہو لعب دیکھتے ہو تو پیغمبر کو کھڑا چھوڑ کر چلے جاتے ہو، بھاگ جاتے ہو.
ان سے کہہ دو ما عند اللہ خیر، جو خدا کے پاس وہ بہتر ہے، من اللہو و من التجارہ، یہ جو لہو لعب کھیل کود اور یہ جو تجارت ہے اس سے، واللہ خیر الرازقین، خداوند بہتر روزی دینے والا ہے۔ آخری آیت تو وضاحت انشاءاللہ کل ہوگی۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہر عیبجو اور مسخرہ اڑانے والوں کے لیے، الذی جمع مالہ وعددہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں عیبجو اور تمسخر کرنے والے جو فراوان مال جمع کرتے ہیں اور گنتے رہتے ہیں، 1 2 3 4، مثلا پیسے ہیں گنتے رہتے ہیں۔ بعض لوگ ہیں اس قدر روزانہ گنتے ہیں، چھوٹے بچوں کو دیکھا وہ پھر بھی گنتے ہیں، پھر بھی گنتے ہیں۔ ایک شخص نے لکھا کہ دیکھا کہ مجھے پیسے عید پہ بہت زیادہ ملتے تھے، لیکن جب بھی میں گنتا ہوں وہ 200 سے زیادہ ہوتا ہی نہیں تھا، یعنی مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری امی پیسے نکال لیتی، جو اتنا زیادہ ہو جب نکال لیتی ہے پھر 200 ہی رکھتے ہیں۔ میں حیران تھا کہ پیسے جتنے ملتے ہیں وہ 200 سے آگے بڑھتے ہی نہیں ہیں، یعنی بچہ تھا وہ سمجھتا نہیں، وہ گنتا جاتا تھا، کہتے ہیں پھر بھی 200 ہے پھر بھی 200 ہے۔ تو والدین ہوشیار کیا کرتے ہیں، تھوڑے سے تھوڑے نکالتے جاتے ہیں تاکہ پیسے ضائع نہ کریں۔ تو یہ گنتا ہے بچہ جو ہے، تھوڑا سا لالچی ہوتا ہے، گنتا جاتا ہے۔ تو بعض اب بڑے لوگ اس قسم کے ہوتے ہیں، پیسے لاتے ہیں پھر گنتے ہیں، پھر گنتے ہیں، گنتے جاتے ہیں کتنے ہوئے کتنے نہیں ہوئے، کس اکاؤنٹ میں کتنے۔ تو یہ ایبجو اور مسخرہ اڑانے والوں کے لیے کہا کہ الذی مالا وعددا، جو مال جمع کرتے ہیں اور گنتا رہتا ہے، یحسب ان مالہ اخلد، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اسے زندہ رکھے گا، لیکن نہیں رکھ سکتا۔ انسان دولت کے ذریعے چاہتا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے، اور یقین کریں وہ بتاتے نہیں، لیکن خیال یہی ہے کہ زیادہ مال ہو تو شاید نہیں مرے گا، یعنی ایک خیال باطل ہے کہ دولت زیادہ کرنے کی کوشش میں ہے، دولت زیادہ کرتے ہیں، لیکن انسان مر جاتا ہے۔ پھر کل شداد کا قصہ کل کروں گا انشاءاللہ۔ پر محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔